السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30واں روزہ ہے، رمضان کا آخری دن ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے چھٹکارے والا، عبادات میں آسانیوں والا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے ایک موقع دیا تھا اس بندش کی وجہ سے ہمیں عبادت کی آسانی کا۔ اچھا خاصا موقع تھا، ہم خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا یا ہمارا وقت یوں ہی ضائع ہوا۔ ہم نے کتنی دلچسپی سے تراویح پڑھی، قرآن کریم کا ہمارا کیا معمول تھا، یہ ہر ایک کے معمولات خود اس کے سامنے ہیں۔ آدمی جائزہ لے سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ کیا ایسے گزارا جس میں اس کی مغفرت ہو سکے، یا یوں ہی رسماً بھوکا رہنا ہو گیا، یوں ہی رسماً کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یوں ہی رسماً رات میں قیام کر لیا تھا، تراویح میں کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اچھا کیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہیں ہو سکا تو میرے بھائیوں اب بھی وقت بچا ہے ہمارے لیے۔ یہ جو ایک دن بچا ہے نا، اور ایک جو رات جو آ رہی ہے نا، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ ہم اس ایک دن اور اس ایک رات کو بھی اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آخری وقت میں ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے گزر جائے گا، یہ ایک دن جو بچا ہے، یہ ایک رات جو بچی ہے، یہ بھی یوں ہی عید کی تیاری کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے یہ دن گزر گیا، یہ رات گزر گئی، اور ہمارے لیے یہ ہلاکت کی مہر لگوا کر چلی گئی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی وہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے مغفرت کہ ہم سوچیں کہ اب ایک دن بچا ہے، اب کیا ہو سکے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایک بار ہمارا توبہ کر لینا، اللہ کے سامنے نادم ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کر لینا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ پورا دن ہے، پوری رات بچی ہے۔ یہ جو رات آتی ہے، ہم لوگ عامتاً، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اس عید کی تیاری میں عامتاً عورتیں عید کی تیاری میں سیوئی بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب کچھ میں یہ رات یوں ہی گزر جاتی ہے۔ نہیں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے رمضان کے مہینے میں جتنے جہنم سے قیدی چھوڑے گئے، جتنے لوگوں کے نام جہنم کی فہرست سے ہٹائے گئے، ان سب کو ملا کر، ان سب کی مجموعی تعداد کو آج کی رات میں جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ کیا پتہ ہمارا نام پہلی فہرستوں میں نہ ہو، اس آخری فہرست میں تو کم سے کم آ جائے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، بدلے کی رات۔ ایسا نہ ہو کہ اب بدلہ ملنے والا ہے تو ہم غفلت میں اس رات کو گزار دیں۔ نہیں، ہمیں اس رات کو شب قدر کی طرح گزارنا ہے۔ دیکھیں ہم کیا کیا اعمال نہیں کر سکے، تو آج کی رات میں ہم وہ اعمال کر لیں۔ مثلا ہم سے صلاۃ التسبیح نہیں ہو پائی تو آج ہم صلاۃ التسبیح کم سے کم پڑھ لیں۔ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں نہیں تو رات ہے۔ رات گرچہ رمضان کے بعد کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ عید سے متصل ہے، رمضان سے عید اور رمضان کے بیچ کی رات ہے، اس لیے اللہ نے اس کی بھی فضیلت رکھی ہے، اس کی بھی برکات ہیں۔ اس کو لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات کہا گیا ہے۔ ہم استغفار کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی رمضان میں، ان سب پر اللہ سے معافی مانگ کر اس رات کو گزاریں، اور اگلے دن جو ہمیں عید منانی ہے، اس عید میں بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں، کہ ایسا نہ ہو کہ خوشی منا رہے ہیں اور اس خوشی میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ ہمارے کپڑے وہ ہوں جو اللہ کو ناپسند ہوں، ہمارے چہرے وہ ہوں جو اللہ کو ناپسند ہوں، ہمارے میک اپ وہ ہوں جو اللہ کو ناپسند ہوں، ہمارا آپس میں ملنا جلنا وہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔
تو پھر میرے بھائیوں، یہ عید کا دن، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکت کا مہینہ نہیں رہے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تو زحمت کا مہینہ ہو گیا، کہ جو اللہ تعالیٰ اخیر وقت میں جو بدلہ دینا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اخیر وقت میں ہمیں انعامات سے نوازنا چاہ رہے ہیں، ہم اس اللہ کے سامنے ہم اس کی نافرمانیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمیں ان دنوں میں خاص خیال رکھنا ہے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، چاہے وہ فطرے کی رقم کے ذریعے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے ہو، اور خاص طور سے ابھی جو حالات ہیں کہ اچھے خاصے کھانے والے لوگ، اچھے خاصے کمانے والے لوگ، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، ہم انہیں زکوٰۃ کی رقم سے دیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہم ان کی مدد کریں۔ اور زکوٰۃ کے لیے بہت لمبی چوڑی سی تفصیل نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ ہے، نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کل کا حساب۔ ابھی چاندی تقریباً 43,000 روپے ہے، اس کے حساب سے 612 گرام چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے، وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، وہ بینک میں جمع ہو یا اپنے پاس نقد موجود ہو، دکان میں اتنے کا مال ہو، کوئی انشورنس کی پالیسی کرا رکھی ہے، لائف انشورنس کی، وہ ہو، کسی کمپنی میں شیئر خرید رکھا ہے، وہ ہو، کل ملا کر 26,316 روپے، یعنی تقریباً 30,000 کی مالیت اگر کسی کے پاس موجود ہے، چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انشورنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیئرز کی شکل میں ہو، یا اور بھی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، 26,316 یعنی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جا رہی ہے۔ اس لیے خاص خیال رکھیں ہم، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے یہ۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ آتا ہے، آپ جہاں پر دیکھیں گے عامةً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی مالیت کے زیورات ہیں، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جتنا مال ہے اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے، یا مثلاً سونا ہے ابھی آپ کے پاس مارکیٹ میں، تو وہ 46,000 روپے کا بک رہا ہے، لیکن آپ کے پاس جو سونا ہے وہ پرانا ہو چکا، آپ اسے بازار میں لے کر جائیں گے تو وہ 46,000 روپے کا نہیں لے گا آپ سے، مثلا اس میں سے وہ 10% کم کر دے گا۔ تو اب آپ کے پاس جو پیسے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بازار کا سونے کا ریٹ کیا ہے، جو آپ کے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے آپ کو، تو دیکھ لیں کہ بازار میں کیا قیمت ہے اس کی، اور اس کے بعد پھر اس میں سے کچھ 10% آپ کم کر دیں، 5% کم کر دیں، اور پھر جتنا کل روپیہ بنتا ہے، کل سونے چاندی کی قیمت بنتی ہے، ان سب کو جوڑ کر ان میں سے صرف 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی۔ بہت تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ نکالنے سے نقصان نہیں ہوتا، یہ تو ایک فرض ہے، اس فرض کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے زکوٰۃ کی، ہم اسے ضرور نکالیں۔ ہم خیال رکھیں اپنے آس پڑوس والوں کا، آج کل کے زمانے میں بطور خاص ہم تلاش کریں، بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو پہلے نہیں مانگتے تھے، اب بھی نہیں مانگتے، ہاتھ وہ پھیلانا نہیں چاہتے کسی کے سامنے، لیکن آپ کو ضرورت لگ رہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، پہلے ٹھیک ٹھاک سا تھا، ابھی نہیں ہے اس کے پاس پیسے، تو آپ انہیں دیں، ہدیے کے نام پر دیں، تحفے کے نام پر دیں، پھر اصل عید کی خوشی ہوگی۔